صحابہ تشریف لائے، فرمایا عمر تمہیں معلوم ہے وہ فلانے پہاڑ کے اندر سے آگ نکل رہی ہے اور وہ آگ آگے پھیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا میں نماز کی نیت باندھوں گا، میں قرآن کریم کا نسخہ تمہارے ہاتھوں کے اندر پکڑاؤں گا۔ آپ نے اپنی چادر کو لے لیا اور چادر پکڑا کر ان کو کہہ دیا۔ صحابہ فرماتے ہم نے جا کر وہ چادر پہاڑ کے اوپر ڈالی، وہ آگ فوراً اسی پہاڑ کے اندر جا کر دفن ہو گئی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو لولو فیروز مجوسی آ گیا اور آ کر کہنے لگا عمر اپنا کام لے کر آیا، اپنی درخواست تیرے سامنے لے کر آیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بتاؤ تم کس وجہ سے میرے پاس آئے ہو؟ وہ غلام کہنے لگا مغیرہ ابن شعبہ میرا مالک ہے، وہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے، میرے اوپر زیادتی کرتا ہے، مجھ سے پیسہ ٹیکس زیادہ وصول کرتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بتا تو صحیح کیا کام کرنا جانتا ہے؟ اس نے کہا لوہے کا کام مجھے آتا ہے، چکیا بنانا میں جانتا ہوں، سنار کا کام مجھے آتا ہے۔ اس نے 4-5 کام گنوا دیے۔ حضرت عمر نے فرمایا تیرا کام زیادہ ہے، تیرا مالک پیسہ کم وصول کرتا ہے، اگر میں کم کر دوں گا وہ تیرے مالک کے اوپر زیادتی ہوگی، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام ابو لولو فیروز مجوسی نکلنے لگا، حضرت عمر نے بلا لیا، فرمایا ٹھیک ہے تیرا مالک اتنا پیسہ لیتا ہے، تجھے سکون کوئی نہیں ہے، تو ایسا کر میرے لیے چکی بنا دے جو مسلمانوں کے لیے آٹا پیس کر دے گی، مدینے کے اندر مسلمانوں کے لیے سہولت آ جائے گی، میں اتنا پیسہ تیرے حوالے کر دوں گا۔ وہ ظالم آدمی ایران کا بدماش وہ چلتے ہوئے جاتے ہوئے کہہ رہا ہے عمر ایسی چکی بنا کر دوں گا جس کا چرچا مشرق کے اندر بھی ہوگا، جس کا چرچا شمال کے اندر بھی ہوگا، جس کا چرچا جنوب کے اندر بھی ہوگا، مغرب والے بھی اسے یاد رکھیں گے۔ حضرت عمر نے سنا، آپ نے صحابہ کو بلا لیا اور بلانے کے بعد فرمایا اے میرے صحابہ دیکھ لو یہ آدمی مجھے شرعام قتل کی دھمکی دے کر جا رہا ہے۔ خواب کے اندر میرے محبوب کا دیدار نصیب ہوا، میرے محبوب کا دیدار نصیب ہوا، اور کیسا دیدار؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت آنکھ لگ گئی، خواب کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اپنے ہاتھ کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا عمر نبوی میری بیت گئی۔ عمر نبوی سے کیا مراد تھا؟ 63 سال کی عمر آپ کی تھی، میری عمر اس سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، میرے آقا زندہ رہنے کا شوق کوئی نہیں، اب عمر کا روب ختم ہو گیا، عمر کا دبدبا ختم ہو گیا، عمر کی ہڈیوں کے اندر سے قوت چلی گئی، میرے آقا دعا فرما دیجئے اللہ شہادت کی موت عطا فرما دے۔ اب تو آپ کے پاس آنے کو دل کرتا ہے، آپ کی زیارت کرنے کو دل کرتا ہے، آپ کے پاس بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ میرے آقا نے مسکرا دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اچانک مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، منظر بڑا عجیب تھا، ایک طرف آپ نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دوسری طرف عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، بڑا پیارا منظر لگ رہا تھا، ایسے لگا جیسے درمیان کے اندر چاند چل رہا ہو اور اس کے دائیں بائیں ستارے چل رہے ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی تشریف لے آئے، ہم نے مسکرانا شروع کر دیا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، تم نے مسکرانا شروع کر دیا۔ صحابہ فرمانے لگے آقا یہ منظر دیکھا ہمارے دل خوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو دنیا کا منظر ہے، جب قیامت کا دن ہوگا ہم قبر کے اندر سے بھی بالکل اسی طریقے کے ساتھ اٹھیں گے، دائیں طرف ابو بکر بائیں طرف عمر، ایسے قبر سے اٹھیں گے، یوں ہی ہمارا منظر ہوگا۔ خواب کے اندر کیا فرما رہے آقا؟ دعا فرمائیے
امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کر دکھا دیا. حضرت عمر نے فرمایا خواب ختم ہو گیا لیکن بے چینی بے قراری ختم نہ ہوئی. میرے محبوب کا دیدار مل گیا. اب تو بار بار دیدار کا شوق دل کے اندر پیدا ہونے لگا. زیارت کا شوق دل کے اندر اور زیادہ بڑھ گیا. فرمایا فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے. صحابہ اکرام کی صفوں کو سیدھا کر دیا گیا. فرمایا جب تک صفیں سیدھی نہیں ہو گئی حضرت عمر اس وقت تک نماز کی نیت نہیں باندھتے تھے. اب بتاؤ ہم ایسا کرتے؟ وہ صفیں سیدھی کر رہے بھائی نماز صفیں سیدھی ہوں گی تو نماز پڑھاؤں گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا صفوں کو سیدھا رکھو. اگر درمیان میں خلل چھوڑو گے تو شیطان گھس جائے گا اور دلوں کے اندر وسوسے ڈالے گا. نماز پڑھ کر بھی یہ نہیں لگتا کہ نماز پڑھی ہے. ایسی گنجان صفے بناؤ. جب صف بناؤ تو دیکھ کر اللہ مسکرا دے کہ بندہ میرے سامنے کھڑا ہے. حضرت عمر صفوں کو بنا رہے ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت باندھی. اللہ اکبر. فجر کی نماز کے اندر قرات ذرا لمبی فرمایا کرتے تھے. اندھیرے کے اندر نماز شروع ہوتی, روشنی کے اندر اپنی نماز کو لے آیا کرتے. فرمایا آپ نے سورہ فاتحہ کا آغاز کر دیا. قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے. بڑے جھوم جھوم کر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے. فرمایا اتنے میں یہ فیروز مجوسی باہر نکل آیا. یہ بھی صحابہ کرام کی صفوں کے اندر کھڑا ہوا ہے. اس نے خنجر پکڑا ہوا ہے. سردیوں کا موسم میں تلوار خنجر اس نے بغل کے اندر دبایا ہوا ہے. حضرت عمر کے قریب آ گیا. اس نے پہلا وار کیا جو ناف کے اوپر آ کر لگا. پھر دوسرا وار کیا گیا وہ تھوڑا سا اوپر لگا. 3 وار اس نے کر دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے پڑھاتے زمین کے اوپر گر گئے. زخم اتنا گہرا لگا خون بند ہونے کا نام کوئی نہیں لیتا. بے ہوشی طاری ہو رہی ہے. جب مسلح کے اوپر گر گئے سارا مسلح رنگین ہو گیا. خون زیادہ بہنے لگ گیا. عبد الرحمن ابن عوف پیچھے کھڑا ہوا ہے. وہ جلدی سے آگے بڑھا. اس نے نماز کو مکمل فرمایا. اے مسلمانوں واسطہ تمہیں خدا کی ذات کا قیامت کے دن تم نے بھی حساب دینا ہے. میں نے بھی حساب دینا ہے. صحابہ نے بھی نمازوں کا حساب دینا ہے. ان کی نمازیں کتنی پاکیزہ, ان کی نماز کتنی مضبوط ہے. امیر المومنین ہے. نماز پڑھاتے پڑھاتے مسلح کے اوپر گر گیا. اس کے اوپر حملہ کیا گیا لیکن صحابہ نے عمر کو نہیں اٹھایا. عمر کو لے کر گھر کے اندر نہیں گئے. انہیں پتہ ہے سب سے پہلے نماز ہے, نماز کو ادا کیا جائے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز کو مکمل کیا. یہ آدمی یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. صحابہ اکرام کی صفیں گنجان ہے. یہ 17 صفوں کے اندر سے 17 آدمیوں کے اوپر حملہ کیا گیا. اس کے اندر سے 9 آدمی اسی وقت شہید ہو گئے. حضرت عمر کو اٹھایا گیا, گھر کے اندر لایا گیا. جب ہوش کے اندر آئے, ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے فرمایا اے لوگوں مجھے بتاؤ نماز کا وقت باقی ہے, یہ نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے. لوگوں نماز کا وقت ہے یا وقت ختم ہو چکا ہے؟ عمر وقت باقی ہے. کا وضو کرواؤ, کا خون بہ رہا ہے. ہم نے جہاد میں دیکھا تھا جو صحابی شہید ہوتا یا جس کے جسم سے خون نکلتا وضو کرواتے نماز ہو جاتی تھی. مجھے وضو کرواؤ. تیمم کروایا گیا. وضو مشکل تھا, تیمم کروایا. نماز پڑھی اسی حالت کے اندر فجر کی نماز پڑھی. 27 ذوالحجہ کو یہ حملہ ہوا. 1 محرم الحرام کو شہید ہوئے. درمیان میں 4 دنوں کا وقفہ پڑا. اب کیا کرتے ہیں؟ جو پانی پلاتے ہیں یا جو شہد پلاتے ہیں, جو دوا دارو دیتے ہیں, سارا زخموں کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے. آخری وقت چل رہا ہے, آخری وقت.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلا لیا. ان کو بلانے کے بعد فرمایا بیٹا میں نے جتنی زندگی کے اندر خلافت کو سنبھالا میں بیت المال کے اندر سے پیسہ لیتا رہا, مجھے وظیفہ ملتا رہا, بدلے کے اندر مجھے پیسہ دیا گیا, میں مسلمانوں کی خدمت کیا کرتا تھا, مسلمانوں کے لیے وقت نکالا کرتا تھا, لیکن میرا بیٹا فلانا باغ جو مجھے ملا تھا میرے مرنے کے بعد, میرے شہید ہونے کے بعد اس باغ کو فروخت کر دینا, وہ تقریباً 40,000 دینار کے اندر فروخت ہوگا, اور وہ دینار لینے کے بعد بیت المال کے اندر جمع کر دینا, مجھے قیامت کے دن حساب دینے کے اندر آسانی ہو جائے گی. فرمایا جب عمر شہید ہو گئے, عمر دنیا سے چلے گئے, حضرت عثمان کے پاس اور حضرت علی کے پاس یہ سارا درہم دنانیر لایا گیا. ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت علی رو کر فرمانے لگے عمر خود تو چلے گئے, آنے والوں کو مشکل حالات میں ڈال کر چلے گئے, عمر تیری طرح دنیا کے اندر بھلا کون انصاف کر کے دکھائے گا. ان حالات میں جب انسان کو اپنی پڑی ہوتی ہے, میری جان نکل رہی ہے, فرمایا بیٹا میری ماں عائشہ کے دروازے پر جا اور ان سے جا کر کہے کہ اماں آج عمر یہ چاہتا ہے کہ نبی کے روزے کے اندر اسے جگہ مل جائے. اور وہ حجرہ کون سا تھا؟ میری ماں عائشہ کا گھر تھا. وہ فرمایا جا کر میری ماں سے پوچھ کہ عمر یہاں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے. میری ماں عائشہ نے کہا کہ عمر سے جا کر کہہ دے جگہ میری تھی, لیکن تم نے کہا ہے تو میں تمہارے لیے جگہ وقف کرتی ہوں, تمہارے لیے جگہ چھوڑتی ہوں. تفصیل کا وقت نہیں, یقین جانے تڑپانے والی گفتگو تھی یہاں پر, تڑپانے والی, جان نکل جائے انسان کی. کہ بیٹا جب جاؤ نا جا کر یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے کہا ہے, یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین کہہ رہا ہے میرے لیے جگہ چھوڑو, یہ کہنا عمر کہہ رہا ہے. گیا بیٹا, جگہ مل گئی. فرمایا جب میں چلا جاؤں دنیا سے, میرا سانس ٹوٹ جائے تو میرے مرنے کے بعد ایک دفعہ پھر پوچھنا, شاید میری ماں نے میرا حیا کیا ہوگا کہ عمر زندہ ہے, میں نہ کر دوں تو عمر کیا کہے گا. جب میں مر جاؤں قبر بعد میں بنانا, میری میت اٹھانا میری ماں کے دروازے کے پاس لے جا کر رکھ دینا, پھر پوچھنا کہ امی عمر تیرے دروازے پر آیا ہے, اب کیا کہتی ہو؟ اگر اجازت دو تو اس میں نبی کے روزے کے اندر قبر بنے, اگر اجازت نہیں تو جنت البقیع کے اندر قبر بنا دیں گے. اٹھایا گیا, آپ کیا نماز جنازہ لے کر گئے, تو لے جا کر جب اجازت مانگی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم, میرے نبی کی بیوی مسلمانوں کی ماں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں عمر کا احسان نہیں بھولی, عمر کو عمر کے یاروں کے پاس پہنچا.